ہمارے ہاتھوں میں ہے، اس میں ہے صفحہ 539 539، اور جو سافٹ کاپی میں لیپ ٹاپ یا موبائل میں ہے وہ 394 394۔ تو اس کے اندر یہ باب ہے مسلمان گناہ گاروں کو قبر عذاب، قبر کا عذاب قبر یعنی قبر کا عذاب۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله، فدعا بعسيب رطب فشقه باثنين، ثم غرس على هذا واحدة وعلى هذا واحدة، ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دو قبروں پر گزر ہوا جن کے مردے اگرچہ مسلمان تھے لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض یافتہ نہ ہوں گے۔ آپ نے فرمایا ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور ان کو کسی بڑے گناہ یعنی کفر پر عذاب نہیں دیا جا رہا، بلکہ وہ گناہ بھی ایسا ہے جس سے بچنا زیادہ دشوار بھی نہیں ہے۔ ان میں سے تو ایک چغل خوری کرتا تھا اور دوسرا اپنے پیشاب کی چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا۔ آپ نے ایک تر ٹہنی منگوائی، اس کے دو حصے کیے، ایک اس قبر پر گاڑ دی اور دوسری اس قبر پر گاڑ دی، پھر فرمایا امید ہے کہ جب تک یہ سوکھ نہیں جاتی ان قبر والوں سے عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی۔ اس بارے میں دو باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اسلام قبول کرنے کے بعد دینی تعلیم و تربیت کی مستقل ضرورت ہوتی ہے۔ دین کے احکام معلوم ہوں گے تو نافرمانیوں سے پرہیز کا علم ہوگا، اور تربیت ہوگی تو برے اخلاق دور ہوں گے۔ بدوی یعنی دیہاتی قسم کے لوگ جو مسلمان تو ہو گئے لیکن نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آئے اور نہ ہی تعلیم اور تربیت کی فکر کی، ان سے کوتاہیوں کا صدور بعید نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترٹہنی ان لوگوں کی قبر پہ لگائی جن کے بارے میں آپ کو معلوم ہوا کہ ان کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ نیک صحابہ کی قبروں پر ٹہنی گاڑنے یا تازہ پھول ڈالنے کا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ جن لوگوں کے بارے میں ہمیں علم نہ ہو کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے یا نہیں، یا ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہو کہ عذاب نہیں ہو رہا ہوگا، اس حدیث کی بنا پر ان کی قبروں پر ٹہنی گاڑنا یا پھول ڈالنا قیاس فاسد ہے اور بلا دلیل ہونے کی وجہ سے بدعت ہے۔ یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا، یہ اس وجہ سے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی وجہ سے علم ہو گیا تھا دو باتوں کا۔ ایک تو اس بات کا علم ہو گیا کہ ان لوگوں کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے، اور دوسری بات یہ کہ پھر اس کے علاج یا سمجھے اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا۔ ہمیں تو دونوں باتوں کا علم نہیں ہوتا کہ پہلی بات ہمیں یہ نہیں علم ہو سکتا کہ اس بندے کو عذاب قبر ہو رہا ہے کہ نہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک تو ہم ویسے بھی اچھی امید کرنی چاہیے، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر ہو رہا ہے خدا نخواستہ تو کیا اس کا علاج یہ ان والوں کا یہ ہے بھی کہ نہیں۔ تو اس لیے اس کو عام مردوں پر قیاس کرنا، عام جگہ پر سنت سمجھنا، یہ بدعت ہے۔ یا ہم قبر جب کسی مردے کو گاڑیں تو وہاں پر ٹہنی لگا دیں، تو یہ ٹہنی لگانا اس طرح بدعت ہے، اور اس کی یہ دلیل بنانا۔ قبر کے سوال اور عذاب سے بچانے والے امور، نمبر 1 ان سلمان، ایک تو ان میں سے اسلامی ملک کی سرحدوں کی حفاظت، رباط جسے عربی میں کہتے ہیں، کہ عن سلمان رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول رباط یوم ولیلة خیر من صیام شہر وقیامه وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجرى عليه رزقه وأمن من الفتان۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے میں نے سنا کہ ایک دن ایک رات اللہ کی راہ میں سرحدوں کی حفاظت کرنا ایک مہینے کے روزے اور قیام سے بہتر ہے، یعنی ثواب میں زیادہ ہے۔
اور اگر وہ اسی حالت میں مر جائے تو جو عمل وہ کر رہا تھا وہ اس پر مسلسل چلتا رہتا ہے، یعنی اس کا ثواب بغیر انقطاع کے مسلسل ملتا ہی رہتا ہے، اور اس کا رزق جاری کر دیا جاتا ہے، اور وہ قبر کے سوال اور عذاب سے امن میں ہو جاتا ہے۔ عن مقدام بن معدی کرب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للشہید عند اللہ ست خصال ویجار من عذاب القبر۔ دوسری چیز جس سے قبر کے عذاب سے انسان بچ سکتا ہے وہ اللہ کے راستے میں شہید ہونا ہے۔ حضرت مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہید کو اللہ کے ہاں 6 باتیں ملتی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اس کو عذاب قبر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، تیسرا عمل جو عذاب قبر سے بچائے وہ سورہ ملک کی روزانہ تلاوت ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا ہی المانعۃ ہی المنجیۃ تنجی من عذاب القبر، وفی روایت من قرأها كل لیلۃ جاءت تجادل عن صاحبها۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ ملک عذاب قبر کو روکنے والی اور اس سے نجات دینے والی ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ ملک کو ہر رات میں پڑھا تو وہ قبر میں اپنے پڑھنے والے کا عذاب قبر سے دفاع کرتی ہے۔ چوتھی چیز کیا آئی کہ خاص قسم کی تکلیفوں سے کوئی موت، پیٹ کی تکلیف سے موت آ گئی۔ حضرت عبداللہ بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت سلیمان ابن سرد اور خالد ابن عرفتہ رضی اللہ عنہما کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے ایک شخص کے پیٹ کی تکلیف سے مرنے کا ذکر کیا اور دونوں ہی کے جنازے میں شریک ہونے کے خواہشمند تھے، اور دونوں ہی اس کے جنازے میں شریک ہونے کے خواہشمند تھے کہ یار وہ پیٹ کی تکلیف سے فوت ہوا ہے تو ہمیں تو اس کا جنازے میں شرکت کرنی چاہیے۔ اپنی خواہش کی تائید میں مرنے والے کی فضیلت کے لیے بیان کے طور پر ایک نے دوسرے سے کہا، کیا حضور نے یہ نہیں فرمایا من یقتلہ بطنہ لم یعذب فی قبرہ، کہ جس شخص کو پیٹ کی تکلیف مار دے اس کی قبر میں اس کو عذاب نہیں دیا جاتا؟ تو دوسرے نے کہا کیوں نہیں۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے یعنی جمعے کو فوتگی کی فضیلت۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعة او ليلة الجمعة الا وقاه الله فتنة القبر۔ سبحان اللہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن یا شب جمعہ میں، یعنی کہ جو ہمارا شب جمعہ میں جمعے کے دن یا جمعے کی رات، وہ جو جمعے کے دن سے پہلے والی رات ہوتی ہے، جمعرات کی رات، جسے ہم عرف میں آج کل جمعرات کی رات شب جمعہ جسے کہتے ہیں، جس مسلمان کی بھی وفات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے فتنے یعنی سوال اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے فتنے یعنی سوال اور عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اچھا جی، باپ نہیں ایک سے آگے پیچھے۔ اگلا باب ہے باب نمبر 30، عالم مثال۔ خارج یعنی ہمارے ذہن سے باہر جیسے ایک مادی عالم ہے، اسی طرح ایک غیر مادی اور غیر عنصری عالم بھی پایا جاتا ہے۔ اس کی وجود پر مندرجہ ذیل احادیث موجود ہیں۔ عن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلى لنا يوما الصلاة ثم رقي المنبر فشار بيده قبلة المسجد فقال لقد أريت الآن مذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبل هذا الجدار فلم أراك اليوم في الخير والشر۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دن نماز پڑھائی، پھر آپ ممبر پر چڑھے اور اپنے ہاتھ سے مسجد کے قبلے کی جانب اشارہ کر کے فرمایا،
تمہیں نماز پڑھانے کے وقت سے ممبر پر چڑھنے تک اس دیوار کی جانب مجھے جنت اور دوزخ کی مثالی صورتیں دکھائی گئیں، تو میں نے آج کی طرح کی خیر اور شر کی چیزیں نہ دیکھی تھی کہ جنت کے اندر جتنی خیریں ہیں اس سے پہلے وہ خیریں مجھے نظر نہیں تھی، اور جتنی شر میں نے دیکھا اس کو جو جہنم کے نعوذ باللہ شر دیکھا اس کے مقابلے میں بھی کچھ نہ تھا۔ یہ عالم مثال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو ہمارا دماغ ہے نا، دماغ میں چیزیں بنتی ہیں بگڑتی ہیں، وہ تو عالم وہ غیر یعنی وہ ذہنی عالم ہے، عالم ذہنی۔ اب خارج میں ایک مادی عالم ہے جس میں ہم چل رہے ہیں، فزیکل کائنات طبعیہ، فزیکل ورلڈ جو ہے، اور ایک میٹا فزیکل چیزیں ہیں جو عالم مثال ہیں تو صحیح، لیکن ان کا وہ ہمیں مادی طور پر ان کو نہیں دیکھ سکتے، وہ مادے کے بغیر۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه انه لا يسمع قرع نعالهم اتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم، فاما المؤمن فيقول اشهد انه عبد الله ورسوله، فيقال له انظر الى مقعدك من النار قد ابدلك الله بمقعدا من الجنه، فيراهما جميعا، واما المنافق والكافر يقال له ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس، فيقال له لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کو جب اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی اس کے پاس سے واپس جانے کے لیے مڑتے ہیں تو اس کے ساتھ اس کی روح کا تعلق جوڑ دیا جاتا ہے، جس کے اثر سے وہ ان کی جوتیوں کی آہٹ سنتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جو اس کو بیٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تم ان صاحب کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ وہ پوچھتا ہے کون سے صاحب؟ تو وہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ جو مومن ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو اس سے کہا جاتا ہے کہ جہنم میں اپنا ٹھکانے کی طرف دیکھ جو کافر ہونے کی صورت میں تجھے ملنا تھا، اگر تم ایمان نہ لاتے اور دنیا میں نیک اعمال نہ کرتے تو یہ تمہارا ٹھکانہ ہوتا، اس کو دکھایا جاتا ہے۔ اللہ نے تیرے لیے اس کو جنت کے ٹھکانے سے بدل دیا، تو مومن ان دونوں ٹھکانوں کو دیکھتا ہے۔ جو منافق اور کافر ہو اس سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ تو ان صاحب کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میں نہیں جانتا، اور جو اور لوگ کہتے تھے میں بھی وہی کہتا تھا، سنی سنائی باتیں کرتا رہتا تھا۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ نہ تو نے عقلی دلیل سے کام لیا اور نہ نقلی دلیل سے کام لیا، یعنی کہ نہ تم نے اپنی عقل کام میں لائے اور دیکھتے ہیں کہ دنیا کس نے بنائی ہے، اس کو بنانے والا مجھ سے کیا چاہتا ہے، اور اس نے میرے پہ کوئی پیغام بھیجا ہے تو اس پیغام بھیجنے والے کے پاس کیا دلیل ہے، نہ نقلی دلیل سے کام لیا کہ جو وہ کو پیغام لے کر آئے ہیں نبی انبیاء رسول وہ بھی نہیں تم نے سنے اور نہ ہی ان پر عمل کیا۔ پھر اس کو لوہے کے ہتھوڑے سے مارا جاتا ہے جس سے وہ بہت زور سے چیختا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ کی طرف نظر ڈالی اور فرمایا کیا تم وہ کچھ دیکھتے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ لوگوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فإنی لأری الفتن تقع خلال بیوتکم کوقع المطر، میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد اٹھنے والے فتنے بارش کی قطروں کی طرح تمہارے گھروں میں گر رہے ہیں۔ تو ایک عالم مثال کی شکل ہے، اب فتنے کی کوئی شکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی، اب وہ ہم دیکھیں تو ایسے ایک مادی چیز ہے تو یہ ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے، لیکن عالم مثال میں اللہ کے ہاں ان کی ایک شکل ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال سے بھی بیان فرمایا کہ تمہارے گھروں میں اس طرح وہ داخل ہو رہی ہیں جیسے بارش جو ہے کوئی چھوٹے چھوٹے خلال سے اور چھوٹے چھوٹے سوراخوں سے داخل ہو جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی عند الکثیب الاحمر وهو قائم یصلی فی قبرہ، معراج کی رات میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا جو سرخ رنگ کے ٹیلے کے پاس اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ فائدہ دوسری حدیث سے معلوم ہوا کہ میت کے سامنے ایک عالم کھل جاتا ہے جو کہ بذات خود عالم آخرت یعنی جنت یا دوزخ نہیں،
تیسری حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ جو دوسری حدیث میں آیا تھا کہ جو قبر کے اندر سارا معاملہ پیش آتا ہے تو میت کے سامنے سے ایک عالم کھل جاتا ہے کہ ذات خود عالم آخرت میں سے نہیں ہے تو وہ عالم مثال ہے۔ تیسری حدیث جو یہ بیان کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتنہ دیکھ رہا ہوں، اس سے یہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی اور عالم کھلا ہوا تھا جس میں فتنوں کو گھروں کے اندر گرتے ہوئے آپ دیکھ رہے تھے، جبکہ وہ دوسرے لوگوں کی نظروں سے اوجھل تھے۔ چوتھی حدیث پر نظر کریں تو یہ بات واضح ہے کہ اگر ہم کسی کی قبر کو کھول کر دیکھیں تو اس مادی عالم کے اعتبار سے قبر والے ہمیں بے حس و حرکت لیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ علاوہ ازیں قبر میں اتنی جگہ بھی نہیں ہوتی کہ کوئی اس میں کھڑا ہو سکے، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے تو کسی دوسرے عالم کے اعتبار سے پڑھ رہے تھے، یہی دوسرا عالم جو عالم برزخ کھلاتا ہے عالم مثال ہی کا ایک حصہ ہے۔ عالم مثال کی کچھ خصوصیات ہیں، ان کے بارے میں آگے بتاتے ہیں کہ اس مادے سے مجرد معانی، مثلا عالم مثال میں مادے سے مجرد معانی، اب دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں نا، ایک تو ہم نے یہ حرکت کی، تو جو نماز ہے اس کا کوئی مادہ نہیں ہے کہ جیسے ہم لوگ یہ ہمارے پاس ہمیں ڈیسک پڑا ہوا ہے، اب ڈیسک یہ لکڑی سے بنا ہے، ایک چیز ہمارے سامنے ہے، ہم کہیں کہ اپنی نماز ڈیسک پہ رکھ دو، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی کیوں نماز کا تو کوئی مادہ نہیں ہے، اس کا تو مٹیریل نہیں ہے۔ تو اس میں مادے سے مجرد معانی مثلا فتنہ، رحم اور رحمی رشتہ جسدی صورت میں پائے جاتے ہیں کہ اللہ نے یہاں ایک چیز کو ایک جسم دیا ہے عالم مثال میں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خلق اللہ الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فاخذت بحق الرحمن۔ یہ روایت پہلے بھی پیچھے حقوق کی بحث میں، اخلاق کی بحث میں گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ایک وقت تک کی مخلوق کو پیدا فرما چکے تو رحم یعنی رحمی رشتہ کھڑا ہو کر وہ اور رحمان کا اظہار یعنی اس کی عام رحمت کا دامن پکڑ لیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس طرح چمٹنے سے رک جا۔ اس پر رحمی رشتے نے کہا یہ یعنی میرا اس طرح سے کھڑا ہو کر چمٹنا یہ اس ذات کے کھڑے ہونے کی مثل ہے جو قطع رحمی سے آپ کی پناہ لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تجھے یہ بات پسند نہیں کہ جو تجھے جوڑے میں اس کو اپنی رحمت کے ساتھ جوڑ دوں، اور جو تجھے کاٹے میں اس کو اپنی رحمت سے کاٹ دوں۔ رحم کے رشتے نے کہا کیوں نہیں اے میرے رب، میں اس پر راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو پھر یہ تیرے لیے ہے، یعنی جو رشتہ داری کو جوڑے گا اس کو اللہ جوڑیں گے، اور جو رشتہ داری کو توڑے گا اللہ سے توڑیں گے۔ لیکن بات یہ کہ رحم رشتہ داری، اب رشتہ داری تو کوئی چیز نظر نہیں آتی، لیکن عالم مثال میں اللہ کے وہاں اس کا ایک رشتہ داری کا بھی ایک شکل ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ کی طرف دیکھا اور فرمایا، یہ بھی روایت وہی ہے جو پہلے گزر چکی، کہ یہ ہے روایت، اچھا جی وہی روایت ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، تم دیکھتے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ لوگوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا بلا شبہ میں حضرت عثمان کے بعد کے ادوار میں پیش آنے والے فتنوں کو تمہارے گھروں کے اندر بارش کی قطروں کی طرح گرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ فائدہ، رحم رشتہ اور فتنہ دونوں معنوی چیزیں ہیں، لیکن عالم مثال میں ان کی ایک صورت عطا ہوئی کہ رشتہ کھڑا بھی ہوا اور بات بھی کی، اور فتنوں کی وہ صورت عطا ہوئی کہ گرتے ہوئے دیکھے گئے، تو یہ ان کو اللہ نے ایک صورت عطا کی۔ مادی عالم میں پیش آنے سے پہلے حوادث و واقعات کا وقوع عالم مثال میں ہوتا ہے۔ عن سلمى رضي الله عنها قالت دخلت على أم سلمة رضي الله عنها وهي تبكي فقلت ما يبكيك؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني في المنام وعلى رأسه ولحيته تراب، فقلت ما لك يا رسول الله؟ قال شهدت قتل الحسين آنفا۔ سلمہ رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب حضرت ابراہیم کی انا تھیں کہلاتی ہیں، یعنی جو ان کے خیال رکھنے والی تھیں۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئی تو وہ رو نہیں تھی۔ میں نے پوچھا کیا وجہ، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے خواب میں حضور کی زیارت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا کہ آپ کے سر کے بال اور داڑھی کے بال گرد آلود تھے۔ میں نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کو کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا میں نے ابھی حسین کے قتل کو دیکھا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے یہ خواب واقعہ کربلا سے چند سال پہلے دیکھا تھا۔ آگے بیان ہوگا کہ ایسے خواب اس بنیاد پر ہوتے ہیں کہ خواب دیکھنے والے کے سامنے
عالم مثال کھل جاتا ہے، تو جو کام ادھر ہونا ہے وہ عالم مثال میں پہلے دفعہ ہو چکا ہوتا ہے، تو آپ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا وہ عالم مثال میں دکھایا گیا۔ نمبر 3، جو بھی دنیاوی اور اخروی موجودات ہیں عالم مثال میں، جو بھی دنیاوی اور اخروی موجودات ہیں عالم مثال میں، انہی کی مثل یا ان کے مناسب اجسام مثالیہ موجود ہیں، اگرچہ اصل کے مقابلے میں ان کا حجم بہت مختلف ہو سکتا ہے۔ یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے، تو کہ اللہ ایک مثال، ہر چیز کو، ہر ایک مانوی چیز کو ایک جسم دے دیتے ہیں، تو اس کا جسم دنیا کے اعتبار سے کوئی اس میں موافقت، وہ اللہ کی مرضی، اللہ نے جس چیز کو جو صورت اس کے مناسب عطا کر دی۔ اوپر حدیث میں گزرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی دیوار کی جانب جنت اور دوزخ کو دیکھا، اور ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں انہ بسط یدہ لیتناول عنقودا من الجنت وانہ تکعکع من النار ونفخ من حرها، کہ وہ محض خیالی صورت نہیں تھی، کہ ایسا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف نظر خیال ہی ہوا، کہ بلکہ حقیقی صفات سے متصف حقیقی چیز تھی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تاکہ جنت کا خوشہ توڑ لیں، اور جہنم کی وجہ سے آپ پیچھے کو ہٹے اور اس کی تپش کی وجہ سے پھونک ماری، کہ یعنی وہ خیال نہیں تھا، لیکن عالم مثال میں اللہ نے ان کو دکھایا۔ مرنے کے بعد والا عالم برزخ بھی عالم مثال کا حصہ ہے۔ قبر میں دفن کیے جانے کے بعد جب دو فرشتے آ کر سوال کرتے ہیں اور مومن ان کا صحیح جواب دیتا ہے تو اس کے بارے میں حدیث ہے، پھر اس کے لیے اس کی قبر کو 70 ہاتھ در 70 ہاتھ یعنی بہت زیادہ کشادہ کر دیا جاتا ہے، پھر اس کے لیے اس کی قبر کو روشن بھی کر دیا جاتا ہے، اور اگر کافر یا منافق ہو تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ پھر قبر اس پر مل جاتی ہے، جس سے اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، تو اس کو اسی طرح عذاب ہوتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی قبر سے اٹھائیں گے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر کے اوپر اس کی قبر میں 99 اژدہے مسلط کر دیے جاتے ہیں جو قیامت کے دن تک اس کو نوچتے اور ڈستے رہیں گے۔ فائدہ، تو یہ ساری روایات سے فی الحال جو ہم اس باب سے متعلق بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ عالم مادی کے اعتبار سے اگر ہم کسی کی قبر کو کھولیں تو ہمیں یہ سب کچھ نظر نہیں آتا، لیکن عالم مثال کے اعتبار سے قبر ہی کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ اس پہ کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ ہفتے والے دن کر لیں گے، اگلے سبق کا وقت ہو گیا۔ السلام علیکم۔